بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ دکھا دیا۔ رجب سے اس کا انتظار تھا، رجب سے اس کے انتظار میں ہماری نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک رمضان اور دکھا دیا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پچھلا رمضان دیکھا لیکن وہ اس رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو رمضان کی رات ہی کو چلے گئے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کمائی کا ایک سیزن اور بھیج دیا ہے۔ یہ کمائی کا سیزن ہے، آخرت کی تیاری کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ گناہوں کو بخشوانا اس مہینے میں بہت آسان ہے، آخرت کے درجات کو حاصل کرنا اس مہینے میں بہت آسان ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ حاصل کرنا اس مہینے میں بہت آسان ہے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جن سے لوگوں کے کام وابستہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ان سے کام پڑتا ہے، تو وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کس موقع پر ان سے کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کا موڈ آج کیسا ہے، آج صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ اگر موڈ اچھا ہو تو ہم بھی اپنی بات کر لیں، اگر موڈ اچھا ہو تو ہم بھی اپنا تقاضا پیش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو موڈ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو قبض اور بسط سے پاک ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کچھ زیادہ ہی جوش ہوتا ہے، بہت زیادہ جوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں سارے ہی گناہ گاروں کو بخشنے کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان کا سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے یہ آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے باز آ جانے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرنے والا۔ سارا دن ساری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں کو ان کے مانگنے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جسے دعا کی توفیق مل جائے، اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے، سچ پوچھیں یوں سمجھیں گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خزانوں کی چابیوں کا چھلا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
سارے خزانوں کی چابیوں کا چھلا اسے پکڑا دیا ہے، جس کو رمضان میں خوب مانگنے کا موقع ملے۔ بعض دفعہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں لمبی لمبی دعائیں مانگیں، ایک ڈیڑھ گھنٹے کی دعا، آدھے گھنٹے، پون گھنٹے کی دعا۔ کون ہے جو ہم میں سے پریشان نہیں ہے؟ کون ہے ہم میں سے جس کے بہت سے کام اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے نہیں ہیں؟ کون ہے ایسا کہ جس کے مسائل الجھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے مسائل کو سلجھانا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کتنے مسائل میں گرفتار ہے، کتنی پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں دل کھول کر اللہ پاک سے اپنے مسائل کو مانگیں۔ لیکن دعا مانگنے میں انسان کو سب سے بڑی جو رکاوٹ پیش آتی ہے، ایک آدمی دکھی بھی ہے، بیمار بھی ہے، مقروض بھی ہے، پریشان بھی ہے، اس کے بہت سے مسائل بھی ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوں گی، اگر میں مانگوں گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن دعا مانگنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہاتھ اٹھاؤں، اگر ہاتھ اٹھا بھی لے اس کا دھیان ہی نہیں جمتا، زبان سے اس کے الفاظ ہی نہیں نکلتے۔ یہ کیفیت بنتی ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کے ہونے کی وجہ یا تو کوئی گناہ ہوتا ہے یا لغویات اور فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ موبائل پر یا موبائل کے علاوہ بھی لغویات اور فضولیات میں ایسے ہی اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، کبھی ایسے ہی فیس بک پہ لگ گئے، کبھی ویڈیو گیم کھیلنے لگ گئے، کبھی کوئی اور کھیلنے لگ گئے، کبھی ایسے ہی گپیں لگانے بیٹھ گئے۔ جو لوگ اپنے اوقات کو لغویات میں اور فضولیات میں ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دعا کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ دعا کی توفیق کے چھننے میں جو چیز مؤثر ہے وہ بد نظری ہے۔ جب انسان کی نگاہ حرام دیکھنے لگ جاتی ہے تو سب سے پہلی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا دل بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے سکونی، بے چینی، مزہ نہیں آتا، طبیعت چڑچڑی رہتی ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، ماں اچھی نہیں لگتی، بہنیں اچھی نہیں لگتی، بھائی اچھے نہیں لگتے، رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، جتنے مخلص لوگ ہیں ان سے دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس شخص پر جو اپنی نگاہوں سے حرام دیکھتا ہے۔ طبیعت میں قبض آ جاتا ہے، بجھ جاتی ہے طبیعت، اور اپنے سارے مخلصین، اپنے پیارے اللہ کی رضا کے لیے بے غرض اور بے لوث محبت کرنے والوں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی پکڑ اللہ تعالیٰ کی یہ آتی ہے۔ اور دوسری پکڑ، دوسری سزا، دوسرا عذاب حرام دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ دعا مانگنے کا اس کا دل ہی نہیں کرے گا۔ اس کے پاس ٹائم ہوگا لیکن ہاتھ اٹھائے گا لیکن اس سے دعا ہی نہیں ہوگی۔ جب انسان فضولیات سے بچتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، اپنی نگاہ کو ہر وقت جھکائے رکھتا ہے، اکثر اوقات خاموشی میں وقت گزارتا ہے، سچ پوچھیں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے اور مانگوں، اتنا اس کو دعا میں مزہ آتا ہے، اتنی اس کو دعا میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ دعا مانگتا ہے اس کا رونے کو دل کرتا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی نگاہ پاک ہو، زبان محفوظ ہو، لغویات سے انسان بچتا ہو، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، پھر یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ساری رات دعا فرماتے تھے، ساری رات دعا کر رہے ہیں،
اور ایک ہی دعا کرتے رہتے، ایک ہی دعا کرتے چلے جاتے تھے۔ حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے عرفات میں ایک ہی دعا مانگی 5 گھنٹے تک، ایک دعا 5 گھنٹے تک۔ کیا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، مانگ رہے ہیں 1 گھنٹہ، 2، 3، 4، 5 گھنٹے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم قریب آ گیا، آپ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ غروب آفتاب سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے اتنے کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے آپ کی ساری امت کو آپ کی دعا کے طفیل معاف کر دیا۔ ما خلل مظالم، لیکن ظالم کو معاف نہیں کریں گے، ظالم کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، حق والا معاف نہیں کرے گا تو میں معاف کیسے کروں گا؟ ہمارے نبی کو جب یہ پیغام ملا تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے چلو اوروں کی تو بخشش ہو گئی، چلو ظالم کو معاف نہیں کرتا تو اب میں کیا کروں، اللہ پہ زور تو کسی کا چلتا نہیں ہے، آپ اسی پہ مطمئن ہو جاتے۔ آپ مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تجویز پیش کی، اے اللہ آپ نے کہا ہے کہ ظالم کو معاف نہیں کروں گا، تو ظالم بھی تو میرا ہی ہے، ظالم بھی تو آخر میرا ہی ہے، تو میرا ایک ظالم امتی دوزخ میں جائے گا، میں اسے کیسے برداشت کروں گا؟ اے اللہ آپ کہتے ہیں کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، مظلوم پہلے معاف کرے گا پھر اللہ معاف کرے گا، تو قیامت کے دن جب ظالم پیش ہوگا تو مظلوم اس سے مطالبہ کرے گا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کل قیامت کے دن مظلوم کو اپنی جنتوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا دے کر راضی کر لیں اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ اکبر! ایسی دعائیں، ایسی دعائیں، ایسی درد بھری دعائیں، ایسی غم بھری دعائیں، ایسی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھری دعائیں تو کسی نے بھی کسی کے لیے نہیں مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عرفات میں قبول نہیں کیا، آپ مزدلفہ تشریف لائے اور مزدلفہ میں آ کے آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اشراق کے وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ ہنسنے کا کوئی موقع تو نہیں ہے، آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے ظالموں کے لیے جو بخشش کی دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری دعا کے طفیل میں نے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارے نبی اتنی لمبی دعائیں مانگتے تھے، تو اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے اندر دعا کی بھی عادت ڈالیں۔ دعا، دیکھو بھائی ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے نمبر کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی دنیا دار کے پاس اپنا کام لے کر جاتے ہیں، نوکریاں آئی ہوئی ہیں، ہمارے مخدوم صاحبان کے پاس نوکریاں آئی ہیں، اب ہمارا غریب اپنے پیپر لے کر، اپنی ڈگریاں لے کر، اپنے ڈاکومنٹس لے کر پہنچ جائے گا اور بیٹھا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک یہ نہیں سوچے گا یار ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، یار اب تو شام ہو رہی ہے اور پیاس سے بھی پریشانی ہو رہی ہے، بھوک سے پریشانی ہو رہی ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ نمبر کب آئے گا، بھاڑ میں جائے نوکری، میں تو جاتا ہوں اپنے گھر۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا، شام تک بیٹھا رہے گا کہ کبھی تو نمبر آ جائے گا، کبھی تو نمبر آ جائے گا۔ لیکن ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں آدھے منٹ والی، 1 منٹ والی۔ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے تو دعا کرے گا 2 منٹ والی،
عام طور پر آپ اپنی مسجد میں ماحول دیکھیں، دنیا کی ساری مسجدوں میں ماحول دیکھیں، یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دماغ کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، اور اپنی انگلیوں سے پٹاخے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور داڑھی کو بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک فارملٹی بن گئی ہے دعا. کرتے بھی ہیں تو ایسے جیسے آرڈر دے دیتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں نا کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، تو ایک آدمی آئے گا ایک واؤچر لے کر، ایک کاغذ لے کر، اس پہ لکھا ہوتا ہے دال اتنے کی اور کڑھائی گوشت اتنے کا، بریانی اتنے کی، سادہ چاول اتنے کے، شورما اتنے کا. وہ پرچہ لائے گا، آپ اسے کہیں گے دال لے آؤ، شورما لے آؤ، 4 روٹی لے آؤ، رائتا لے آؤ، سلاد لے آؤ، ٹھنڈے پانی کی بوتل لے آؤ. آپ ایسے ہی کہیں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے یار پانی لے آؤ نا، یار مہربانی کرو بھائی آپ کا بڑا احسان ہوگا. اس کی منت سماجت تو نہیں کریں گے، آرڈر دیں گے. ایک دفعہ کہیں گے تو وہ اسی وقت بھاگ کے لے آئے گا. ہم ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی واؤچر دیا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم آرڈر دے رہے ہیں، یا اللہ بیوی کو بھی صحت دے دے، بچے کو بھی صحت دے دے، بچوں کو نوکری دے دے، بچیوں کے رشتے کرا دے، تیری مہربانی ہوگی، السلام علیکم، چلو جی. ہماری دعا منت سماجت نہیں ہے، ہماری دعا آرڈر ہے. ہم اللہ کو آرڈر دے دیتے ہیں اور پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ یار اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. جب دل کی گہرائیوں سے پوری توجہ کے ساتھ ساری دنیا سے رابطے کاٹ کر، ساری دنیا سے امیدیں کاٹ کے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، خدائے پاک کی قسم اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. ناممکنات کو ممکن کر دیتا ہے، نہ ہونے انہونے کو ہونا کر دیتا ہے، محال کو ممکن کر دیتا ہے، نا امیدی کو امید سے تبدیل کر دیتا ہے. آپ اس طرح سے مانگ کے تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 احادیث میں اس رمضان میں ہر دعا کی قبولیت کی خوشخبری دی ہے. 20 احادیث میں رمضان میں دعائیں قبول ہیں، رمضان میں دعائیں قبول ہیں، رمضان میں دعائیں قبول ہیں، رمضان میں دعائیں قبول ہیں. 20 احادیث میں ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے. لیکن ہمیں اپنی نبی کی بات پہ یقین ہو تب نا. کون ہے ہم میں سے جو مسائل سے پریشان نہیں ہے؟ ابھی اگر میں آپ حضرات سے درخواست کروں نا کہ میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے پرچی پر اپنی ساری پریشانیاں لکھ کر دے دیں، تو یقین جانیں آپ میں سے ہر ایک رجسٹر والے کاغذ کا چٹھا بنا کے دے دے گا. یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، ایک لمبا چٹھا بنا کر، ایک لمبی لسٹ بنا کے آپ میں سے ہر ایک دے دے گا. اس لیے کہ مسائل تو ہیں نا، مسائل تو ہیں، لیکن مسائل ہیں تو صحیح، جس نے مسائل حل کرنے اسے مانگتے ہی نہیں. اور مانگتے اس لیے نہیں ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس سے ملنے کا یقین نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں یہ دیوار ہے نا، یہ جو دیوار ہے، آپ اس پہ 2-4 مکے ماریں گے تو یہاں سے دودھ نکل آئے گا. آپ کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہو گئے، خشکی ہو گئی ہے ان کو. تو آپ مکے نہیں ماریں گے، آپ نہیں ماریں گے. کیوں نہیں ماریں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ نے ویسے ہی نہیں نکلنا، دودھ نے ویسے ہی نہیں نکلنا. مکے مار کے بلا وجہ اپنے ہاتھ میں درد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں رمضان کی ہر دعا قبول ہے. ہم نہیں مانگ رہے اس لیے کہ یقینی نہیں کہ مانگیں گے اور ملے گا، یقینی نہیں کہ مانگیں گے تو ملے گا. جن کو یقین ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اللہ پاک کے نبی کی بات پہ اعتبار ہوتا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ یقین ہے. جیسے کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے اس ملک کا ویزا ضروری ہے نا، ویزے کے بغیر آپ کی اس ملک میں انٹری نہیں ہو سکتی، انٹری نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے یقین کا ویزا ضروری ہے. اپنے دل کی طرف جھانکیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ آپ کے ہاتھوں کو
آپ کو اس کا یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو سچ پوچھیں، آپ مانگ کے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ، 1,20,000 صحابہ اور تابعین اس نے شہید کرائے، اس امت کا سب سے بڑا ظالم۔ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ سے لگ کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ نابینا ہوں مجھے آنکھیں دے دے، نابینا ہوں مجھے بینائی دے دے۔ اندھا ہے، بینائی کی دعا کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف جب اس کے پاس سے ایک دفعہ گزرا تو بھی دعا کر رہا ہے، دوسری دفعہ گزرا پھر بھی دعا، تیسری دفعہ دعا کر رہا ہے پھر بھی دعا، گزرا دعا کر رہا ہے۔ اب مسلسل دعا ہی کیے جا رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ دعا کر رہا ہے نا، ایک رٹا بچے کی طرح جو لگائے چلا جا رہا ہے، تو اس سے تو اس کو بینائی ملنی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کو پکڑ کے کہنے لگا، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، تو کون ہے؟ کہا میں حجاج ہوں۔ تو ایک دم وہ کانپ گیا، سہم گیا، کہنے لگا مجھ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے میں طواف کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی دیر سے بینائی کی دعا کر رہا ہے اور بیت اللہ سے لگ کے دعا کر رہا ہے اور تجھے بینائی نہیں مل رہی۔ چنانچہ اب میں جا رہا ہوں ایک اور چکر لگانے کے لیے، اگر تیری بینائی نہ ملی نا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب حجاج کی دھمکی کا مطلب تو حقیقت ہوتا تھا۔ حجاج اس کو کہہ دے تیری گردن اڑا دوں گا تو اس کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس اندھے کو یقین ہو گیا کہ اب تو اگر اگلے چکر میں بینائی نہ ملی نا تو پھر تو میں نے اس کے ہاتھوں مارا ہی جانا ہے۔ چنانچہ اب کہ جو اس نے دعا کی نا تو وہ دیکھنے جیسی تھی، کہنے لگا اے اللہ اندھا تو پہلے ہی ہوں، اب تو جان بھی جانے والی ہے، مہربانی کر بینائی دے دے ورنہ گردن اڑا دے گا یہ ظالم میری۔ ایسے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ کتابوں میں لکھا ہے جب حجاج اگلے چکر میں اس کے پاس گزرا نا تو وہ دیکھ رہا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، کوئی مانگے بھی تو صحیح نا۔ یہاں آتے ہیں سارے سبق سنانے والے، مانگنے والا تو کوئی آتا ہی نہیں، سبق سنانے والے آتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کے در پہ ایک سائل آیا اور اس نے ہاتھ باندھے ہوئے اور آ کے فر 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 اپنے دکھڑے سنانا شروع کیے، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مقروض ہوں، بے اولاد ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیمار بھی ہوں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، یہ کہہ کے آگے چلا گیا۔ آپ کا دل کرے گا اس کو دینے کے لیے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا دل کرے گا اس کو دینے کے لیے؟ آپ کہیں گے بیچارہ عادی ہے، جانے دو آگے اس کو۔ لیکن اگر آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا کے وہ کہے بھائی میں بڑی مجبوری میں آیا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، مجبوری میں آیا ہوں، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، اگر آپ دیں گے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گا۔ اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور وہ فرفر نہیں بول رہا، وہ چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہے لیکن دل کی گہرائیوں سے درد میں بھرے ہوئے جملے بول رہا ہے۔ آپ کی جیب میں نہیں بھی ہوگا نا تو آپ گھر جائیں گے اور بیوی سے کہیں گے دیکھو کہیں کچھ رکھا ہو تو دے دو، بڑا مجبور آیا ہوا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ دے گا بشرطے کہ ہم اس سے مانگیں، اور جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جب ماں کے پیٹ، یہ بچپن میں نابینا تھے، بچپن میں نابینا تھے، آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو بینائی دے دے۔ ایک رات اس طرح گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، اس طرح گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی کہ رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی رو نہیں، جب تو صبح کو اٹھے گی تیرا بیٹا دیکھ رہا ہوگا۔
جب صبح کو اٹھیں تو حضرت امام بخاری دیکھ رہے تھے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ تو ہے ہی دینے کے لیے، ہم ہی میں کوئی فالٹ ہے، ہم ہی میں کوئی کمی ہے، ہم میں ہی کوئی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دعا مانگنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ دعا مانگنے کا، جب انسان دعا کرتا ہے نا گڑ گڑا کے، تو ایک یا تو یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ مانگ رہا ہو وہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہو جو اللہ کے علم میں اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تسلی دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگ لیا ہے، دے دے گا تو بہت اچھا، نہیں دے گا تو اس میں بھلا ہوگا، اسی میں بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کے دل کی کیفیت بنا دیتا ہے، دل کی گہرائی سے مانگنے والے کو، اور جو زبان سے صرف رٹا لگاتا ہے تو وہ دعا تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو سبق سنا رہا ہے، چنانچہ پھر وہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، دعا تو بہت کر رہا ہوں لیکن دیتا ہی نہیں، کیا کروں؟ مولوی صاحب بہت دعائیں کی ہیں، نہیں ملتا دعا سے۔ پھر وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے مانگی ہی نہیں دعا۔ اگر دعا مانگتا تو اللہ دے دیتا، نہ دیتا تو دل کو مطمئن کر دیتا۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھیں، پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے پانی دے دیتا ہے یا اس کی پیاسی بجھا دیتا ہے، اس کو طلب ہی نہیں رہتی، کہتا بس ٹھیک ہے مانگ لیا ہے اب اس کی مرضی، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کی کیفیت بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنا ہے، لمبی دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ پاک سے اس کی بھی دعا کریں، یا اللہ مانگنا نہیں آتا مجھے مانگنا سکھا۔ مانگنا بھی سیکھنے کا کام ہے، مانگنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک فقیر آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یار ذرا 50 روپے تو دینا، نہ حاجت بتائی، نہ مسئلہ بتایا، نہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا، ایسے ہی آگے کہنے لگا یار 50 روپے تو دینا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کے میرے پاس کوئی پیسے رہتے ہیں، آپ کا میرے اوپر کوئی قرضہ ہے، یا میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا چل یہاں سے، بڑا آیا 50 روپے۔ اس لیے کہ مانگا تو صحیح لیکن ڈھنگ سے نہیں مانگا لیکن ڈھنگ سے نہیں مانگا۔ تو مانگنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف مانگنے کا حکم نہیں دیا بلکہ مانگنا سکھایا بھی ہے، آپ علیہ السلام کی دعائیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحزب الاعظم میں جمع کی ہیں۔ الحزب الاعظم ایک کتاب ہے، اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 11ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، حالانکہ جو حضرت مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کے قریب کے ہیں، تھوڑے سے ان کے بعد کے ہیں لیکن ان کے قریب کے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحزب الاعظم۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں اللہ سے مانگی ہیں وہ انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بعد کے علماء نے اس کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ امت مسلمہ کے لوگ ان ساری دعاؤں کو مانگ لیا کریں، اس طرح سے کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیں، ہفتے میں ساری دعائیں مانگ لی جائیں گی۔ اور اب قریب کے علماء نے اس کو اور آسان کر دیا، اس کو 29 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 29 منزلیں بنا دی ہیں اس کی، 29 منزلیں، 3-4 صفوں کی ایک منزل ہے، تاکہ چونکہ مصروفیت کا زمانہ ہے تو مصروف سے مصروف مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو مانگ لیا کرے اور ان دعاؤں سے مانگنا سیکھ لیا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور اپنا ورد بنائیں، اس کتاب کو
ضرور اپنا ورد بنائیں۔ ماہانہ ترتیب پر بھی وہ کتاب ملتی ہے، ہفتے وار ترتیب پر بھی وہ کتاب ملتی ہے۔ جس کے پاس ٹائم ہے اور ہمت اور حوصلہ ہے تو وہ ہفتے وار کتاب، ہفتے وار منزلوں والی کتاب لے لے، الحزب الاعظم، اور ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرے۔ ٹائم نہیں ہے زیادہ، مصروف زیادہ ہیں، تو ماہانہ ترتیب پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ لے لیں آپ اس میں، اور اس میں ترجمہ بھی لے لیں، ترجمہ بھی لکھا ہے۔ اب آپ اس میں پڑھیں کہ ہمارے نبی نے اللہ سے کیسے مانگا ہے، ایسے مانگا ہے، ایسے مانگا ہے کہ پتھر دل بھی موم پڑ جائے اور سخت سے سخت دل بھی نرم پڑ جائے، اور نہ دینے والا بھی دینے کا ارادہ کر لے۔ اس مسکنت کے ساتھ، اس عاجزی اور تضرع اور زاری کے ساتھ ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ ایک دعا میں ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں آپ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے مسکین مانگتا پھرتا ہے۔ ادعوک دعاء الخائف الذلیل، اے اللہ میں تجھے ایسے پکار رہا ہوں جیسے ڈرا ہوا، سہما ہوا، پریشان حال، دکھوں کا مارا ہوا پکارتا ہے، ایسے آپ کو پکار رہا ہوں۔ بچہ الگ چارپائی پہ سو رہا ہے، ماں الگ چارپائی پہ سو رہی ہے، رات کو اس کو ڈراؤنا خواب آ گیا تو وہ چارپائی پہ چیخنا شروع کر، امی، روتا ہے امی، تو حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میں آپ کو ایسے پکار رہا ہوں، میں آپ کو ایسے بلا رہا ہوں جیسے ڈرا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ ایک دعا ہے ہمارے نبی کی، عجیب دعا ہے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ کمزور ہوں مجھے قوت دے، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت دے۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی، ذلیل ہوں مجھے عزت دے۔ اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، پرایوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، کسی کو میری شکل اچھی نہیں لگتی، تو مجھے عزت دے۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی، اے اللہ محتاج ہوں مجھے روزی دے۔ اور ایک دعا ہے اللہم ان ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، اے اللہ میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، میرے اعضاء تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، میری پیشانی کے بال تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، تو نے تو مجھے کوئی اختیار ہی نہیں دیا۔ اے اللہ جب سب کچھ تیرے قبضے میں ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ بھی تو چلا، مجھے میرے حال پہ کیوں چھوڑتا ہے؟ مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، مجھے سیدھے راستے پہ تو انگلی پکڑ کے چلا، جیسے چھوٹے کو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے نا، ایسے انگلی پکڑ کے چلا۔ فکن انت ولینا، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے ایسے لے کر چل جیسے چھوٹے بچے کو اس کا باپ لے کے چلتا ہے، چھوٹے بچے کو اس کی ماں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لے کر چلتی ہے، ایسے مجھے چلا سیدھے راستے پہ۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگنا ہم سیکھیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، الفاظ نہیں بنتے نا، الفاظ نہیں بنتے تو بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہو بس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کے دکھوں کا پتہ ہے کہ آپ کو کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ میرا نواسا ہے چھوٹا سا عبد الرحمن، وہ روتا ہے تو پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، میں اس کی ماں سے پوچھتا ہوں یہ اتنا کیوں رو رہا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے سمجھ جاتی ہے، تو وہ کبھی کہتی ہے اس کو نیند آ رہی ہے اصل میں اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کو سلاؤں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی رو رہا ہوتا ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس کی ماں سے کہتا ہوں یہ کیوں رو رہا ہے، کہتی ہے اس کو بھوک لگی ہے، ابھی دے دیتی ہوں اس کو، دودھ پلاؤں گی پھر خاموش ہو جائے گا۔ کبھی رو رہا ہوتا ہے، میں بتاؤں یہ کیوں رو رہا ہے، کہتے ہیں اس کو پیٹ میں درد ہے، تو وہ تو نہیں کہہ رہا پیٹ میں درد ہے، نہ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، نہ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔
اللہ اگر آپ سے الفاظ نہیں بنتے، آپ سے مانگا نہیں جا رہا، تو جھولی پھیلا کے بیٹھ ہی جاؤ اور اللہ سے کہو اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، الفاظ نہیں بن رہے، دل سخت ہو گیا ہے، آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے، تجھے تو پتہ ہے نا مجھے کیا ضرورت ہے، بس وہ دے دے مجھے۔ لمبے ہاتھ پھیلائے رکھو، 10 منٹ سے شروع کرو، 15 منٹ تک لے جاؤ، 20 منٹ تک لے جاؤ، آدھے گھنٹے تک لے جاؤ، 40 منٹ تک لے جاؤ، پون گھنٹے تک لے جاؤ، گھنٹے تک لے جاؤ۔ خدائے پاک کی قسم جب 1 گھنٹہ آپ کے ہاتھ پھیلے رہیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں سے زیادہ مہربان کہے کہ میں نہیں دیتا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یار، دے گا وہ، بس دل میں یقین رکھیں کہ وہ دے گا۔ ہاں آپ کا اپنا ہی دل کہہ رہا ہے کہ کیسے ملے گا، تو پھر نہیں ملے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ادعونی اعطکم، مانگو میں دوں گا، یہ نہیں کہا ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعطکم کیوں نہیں کہا، مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں کہا قبول کر لوں گا؟ کیا مطلب قبول کر لوں گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں فٹ سے وہ آپ کو پکڑا دے، اس لیے کہ وہ جو حکیم ہے، وہ جو علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو ابھی دینا ہے یا ٹھہر کے دینا ہے، دینا بھی ہے کہ یا نہیں دینا۔ آپ کا بچہ کھانس رہا ہے، مسلسل کھانس رہا ہے، ناک اس کی بہہ رہی ہے، آپ آئس کریم کی دکان کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ چاہے کتنا شور مچائے، آپ کہیں گے بیٹا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو دے دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے، پھر آپ کو ایک نہیں 10 آئس کریم لے کے دے دیں گے، اس میں کیا بات ہے؟ آپ آئس کریم سے زیادہ پیارے تھوڑی ہیں، آئس کریم کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ ضرور دیں گے آئس کریم، بس تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا استجب لکم۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نہ اس وقت دیتا ہے نہ بعد میں دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو نہیں دینا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو محفوظ کر لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کھولیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تم نے یہ دعا بہت مانگی تھی مجھ سے، لیکن میں نے قبول نہیں کی تھی، اس لیے کہ اگر میں دنیا میں دے دیتا تو وہ وقتی ہوتا، عارضی ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا، لیکن میں نے چاہا کہ تیرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں، اس لیے تیری یہ دعائیں محفوظ کر لوں، اور قیامت کے دن جہاں عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کا صلہ ملے گا، روزے داروں کے روزے کا صلہ ملے گا، حج والوں کے حج کا صلہ ملے گا، سخیوں کو ان کی سخاوت کا صلہ ملے گا، تجھے تیری دعاؤں کا صلہ دوں۔ چنانچہ جب دعاؤں کا صلہ ملنا شروع ہوگا نا، تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے دنیا میں میری دعائیں کیوں قبول کی؟ آپ وہاں بھی مجھے نہ دیتے نا، سارا یہیں دیتے، اس لیے وہاں جو ملا وہ تو وہیں رہ گیا، یہاں دیتے نا آپ، تو جو آپ نے دیا یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ تو بھائی اس رمضان کے مہینے میں میں اور آپ اللہ پاک سے مانگنے کی، بھکاری بن کر مانگنے کی نیت کر لیں، کریں گے انشاءاللہ کوشش، لمبی لمبی دعائیں کریں گے نا، یقین کے ساتھ مانگیں، اور کوشش کریں کہ دعا کے لیے تنہائی کو تلاش کریں، تنہائی میں دعا مانگیں، ایسی تنہائی کہ آپ آواز بھی نکالیں تو کوئی سنے نہیں، تاکہ آپ شرمائیں نہیں، اور آواز سے مانگیں، ایسے مانگیں جیسے اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ بھی سن رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، ایسے مانگیں اللہ سے، یا اللہ میرا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، بہت دوائیاں کھائی ہیں، پیٹ صحیح نہیں ہوتا، تو آپ کے ہاتھ میں ہے شفا، آپ دے دینا، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ سے نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ کوئی اور ہے بھی تو نہیں، سب کچھ تو تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے،
تو یہ بچیاں تو آپ ہی نے دی ہیں نا، میں نے کوئی انتخاب تو نہیں کیا، آپ نے دی ہیں، تو اگر آپ ان کے رشتے بھی کرا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں کہاں ان کو لیے لیے پھروں، تیرے خزانے میں ہیں، تیرے ہاتھوں میں ہیں، تیرے ہاتھ میں سب کا دل ہے، مہربانی کر کوئی اچھے خیر والے رشتے بھیج دے تاکہ میری بچیاں اپنے گھر میں جا کے سکھی ہو جائیں، مہربانی کر۔ یا اللہ تنخواہ ہے 15,000، خرچہ ہے 20,000، تو خود بتا کہاں جاؤں، کون سی چیز کم کروں، روٹی بند کر دوں یا بجلی کی تاریں کاٹ دوں، کیا کروں، یا کپڑے صابن کی بجائے پانی سے دھو لیا کروں، کیا کروں، یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہیں، تو مہربانی کر 5,000 کا اور انتظام کر دے، یا پھر انہی 15,000 میں میری ضرورتیں پوری کر دے، مہربانی کر، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، مانگیں اللہ سے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، اپنا فقیر بنائے، اپنی ذات کے سوا کسی اور کا فقیر نہ بنائے۔ یہ بھی ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے اتنا حلال دے کہ حرام کی طرف میرا دھیان ہی نہ جائے۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ اس دعا کو مانگیں، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ اس دعا کو مانگیں، اے اللہ حلال دے تاکہ حرام سے بچ جاؤں، اپنی بیوی ہوگی تو کسی غیر عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، تو حلال دینا تاکہ حرام کی طرف دل نہ جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال دے تاکہ حرام سے بچ جاؤں۔ اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں پھر بھی ان کی نگاہیں ناپاک ہیں، آوارہ ہیں، وہ بھی اس دعا کو مانگیں، چونکہ اس دعا کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حلال پہ اکتفا کروں، حرام کی طرف نہ دیکھوں، اسی پہ گزارا کر لوں۔ اکفنی بحلالک کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حلال پہ گزارا کروں، حلالی پہ گزارا کر لوں۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بھی دعا ہے، جن کے رشتے ہو تو گئے لیکن ان کا دل لالچی بنا ہوا ہے، اب بھی ادھر ادھر ہوس کی نگاہیں اٹھاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا مانگے، اے اللہ میری ہوس کو ختم کر دے، بس حلالی پہ گزارا کرنے کی توفیق دے۔ اور اگلا جملہ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اپنا ایسا فضل کر کہ تیرے غیر کی محتاجی نہ رہے، اے اللہ ایسا اپنا فضل کر کہ تیرے غیر کی محتاجی نہ رہے۔ عجیب دعا ہے نا، یہ ہمارے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مقروض ہوں، آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، اپنا محتاج بنائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔